پھر آگے اس کے خلاف تحریک چل پڑی، تو دوسرا مارشل لا آ گیا، یحییٰ خان صاحب اس میں آ گئے۔ تو یحییٰ خان صاحب جو تھے ان کے دور میں پولیٹیکل پریشرز آ گیا، پولیٹیکل پارٹیز بحال ہو گئی تھی، پولیٹیکل پارٹیز الیکشن لڑنے کی تیاری کر رہی تھیں، ان کا پریشر تھا، تو یہ الیکٹڈ لوکل گورنمنٹس جو تھیں جو فنکشن کر رہی تھی انڈر ایوب خان، وہ ساری کی ساری ڈسمینٹل کر دی، تو وہ کر کے ایڈمنسٹریٹر مقرر کر دیے، تو الیکٹڈ لوگ برخاست ہو گئے۔ تو یہ سسٹم ان کا کچھ 8 سال تک چلتا رہا۔ اسی عرصے کے دوران مین الیکشنز ہوئے، پھر ملک 2 حصے ہو گیا، پھر وہ صوبے بحال ہو گئے تھے، پھر اس کے بعد آئین بنانے کا مسئلہ تھا، تو لوکل گورنمنٹ کے انٹرم ارینجمنٹس رہے ہیں، جو لوکل گورنمنٹ کا بی ڈی سسٹم تھا وہ انٹیکٹ رہا، پر انڈر لیڈرشپ آف ایڈمنسٹریٹرز جو سرکاری افسر تھے، اسٹیٹ فنکشنریز تھے۔ تو یہ سسٹم بڑی دیر تک چلا۔ ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے جب برسختار آئے ہیں 72 کے اندر، تو انہوں نے کمیٹیاں بنائیں لوکل گورنمنٹ کے لیے ایک ماڈل لاء بنانے کی۔ تو انہوں نے تجویز کیا کہ لوکل گورنمنٹ کو پروونشل سبجیکٹ کے طور پہ ڈیل کیا جائے، ہر صوبہ اس کے لیے قانون بنائے۔ تو انہوں نے اپنے طور پہ ایک کمیٹی جو بنائی تھی، انہوں نے تجویز کیا کہ پیپلز لوکل گورنمنٹ کانسیپٹ ایک سسٹم بنایا جائے پنجاب کے اندر اور سندھ کے اندر۔ وہ پنجاب میں اس کی قانون سازی ہو گئی، اس کو لاگو کر دیا، پر اس کے تحت الیکشنز نہیں ہو سکے، کیونکہ جب بھی الیکشن کی کیمپین آتی تھی پرابلمز کریٹ ہو جاتے تھے، اس کو پوسٹ پون کر دیتے تھے۔ تو پریکٹیکلی ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے زمانے میں سسٹم وہی رہا جو لوکل گورنمنٹ کا بی ڈی سسٹم کے تحت تھا، بیسک سٹرکچر بھی وہی رہا، ماڈیفکیشنز اس میں ہوتی رہی ہیں، کمی بیشی ہوتی رہی ہے، مگر اس میں الیکٹڈ لوگ کسی جگہ پہ تھے، کسی جگہ پہ نہیں تھے۔ بھٹو صاحب نے ایک قانون کے تحت الیکٹڈ لوگ جو تھے وہ بحال تو نہیں کیے تھے، الیکشنز کروانے تھے، مگر یہ کیا کہ انہوں نے پولیٹیکل نمائندے ہیں، سربراہ جو ہیں پولیٹیکل پارٹیوں کے سربراہ، وہ نامینیٹ کر دیے کہ یہ ایڈمنسٹریٹر سرکاری افسر نہیں ہوں گے، یہ پولیٹیکل لوگ ہوں گے۔ اس کے تحت بھی وہ چلتا رہا۔ تو اس طرح یہ لوکل گورنمنٹ کا سسٹم کسی نہ کسی شکل میں پرانے ماضی کے حوالے سے یہ انٹیکٹ رہا ہے۔ 77 میں دوسرا مارشل لا آ گیا، دوسرے مارشل لا نے آتے ہی پھر ریفارمز شروع کر دیں ضیاء الحق نے۔ تو ضیاء الحق کے مارشل لا میں اس نے ریفارم پھر ابتدا لوکل گورنمنٹ سے کی، اور لوکل گورنمنٹ سے کرتے ہوئے اس نے پرانے ہی سٹرکچر کو، پرانے ہی ماڈل کو تھوڑا سا ڈیولپ کر دیا، ذرا تھوڑا سا اس کو بہتر کر دیا، اسٹریم لائن اس کو آپ کہہ لیں کہ کر دیا۔ اور وہ اس کی وجہ بھی تھی کہ ایوب خان صاحب جب انٹر ہوئے تھے پہلا مارشل لا، تو اس میں اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز نہیں تھیں، پیرالل انسٹیٹیوشنز، پر ان کے پیریڈ کے اندر یہ امپروومنٹ ٹرسٹ بن گئے تھے، ڈیولپمنٹ اتھارٹیز بن گئی تھیں، تو پیرالل انسٹیٹیوشنز آ گئی تھیں لوکل گورننس کو مینیج کرنے کے لیے، اسٹیٹ کنٹرولڈ۔ تو ضیاء صاحب کے زمانے میں انہوں نے پھر الیکٹڈ لوگوں کی طرف گئے، وہ الیکٹڈ لوگ جو تھے انہوں نے کہا جی پارٹیوں اس الیکشنز میں حصہ نہیں لے سکیں گی، پر پہلے ان کے الیکشنز میں جو انہوں نے قانون بنائے، یہ پہلی دفعہ صوبائی سطح کے قوانین بنے، اور اس میں انہوں نے، کیونکہ اس سے پہلے آئین آ چکا تھا اور آئین میں کچھ باتیں طے بھی ہو گئی تھیں لوکل گورنمنٹ کے بارے میں، تو اس کا استعمال انہوں نے کیا، صوبے کا قانون، صوبے کے آرڈیننسز بنائے، پر وہ یکساں تھے، ملتے جلتے تھے، پر ان کا نفاذ جو تھا وہ گورنر کے ذریعے ہوتا تھا، گو کہ اس کو فیڈرل گورنمنٹ ہی بناتی تھی، مارشل لا کو بناتی تھی۔ تو پھر وہ سسٹم نیا آ گیا، اور نیا اس کا سٹرکچر کا کانسیپٹ وہی تھا کہ شہروں کے لیے ایک طرح کے ادارے اور دیہات کے لیے دوسرے طرح کے ادارے، نام بھی نہیں بدلا، یعنی یونین کونسلیں تھیں دیہاتوں کے اندر اور ضلع کونسلیں تھیں، مرکز ضلع کونسلیں ختم کر دی گئی تھیں، اور اسی طرح شہروں میں میونسپل کمیٹیاں تھیں، چھوٹے شہروں میں، بڑے شہروں میں میونسپل کارپوریشنز تھی۔ صرف ایک اضافہ اس میں یہ کیا ہے کہ انہوں نے کہا کہ جو بہت بڑے شہر ہیں جہاں 10 لاکھ سے زیادہ کی آبادی ہے، اس کے لیے میٹروپولیٹن کارپوریشنز ہوں گی، تو وہ صرف لاہور اور کراچی میں میٹروپولیٹن کارپوریشنز تھیں، باقی ساری جگہ کے اوپر آبادی اتنی مطلوبہ نہیں تھی، مگر سٹرکچر بیسیکلی وہی تھا۔ مگر اس میں یہ ہوا ہے کہ ضیاء الحق کے پیریڈ میں جو لوکل گورنمنٹ انسٹیٹیوشنز ہیں ان کے فرائض میں کمی آ گئی۔ پہلے 76 قسم کے کام کرتے تھے، تو ان کے کام تقریباً کوئی 56 قسم کے ہو گئے ہیں کہ کچھ کام
کچھ فرائض ان کے اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز کو شفٹ کر دیے گئے ہیں، جو ریاستی ادارے جو پیرالل ادارے بنے تھے ان کے پاس چلے گئے۔ یہ سسٹم چلتا رہا بڑی دیر تک۔ اس دوران منتخب حکومتیں آئیں، ضیاء الحق کے بعد بے نظیر کی حکومت آئی ہے، پھر اس کے بعد نواز شریف کی حکومت آ گئی، پھر بے نظیر کی حکومت آ گئی، پھر نواز شریف کی حکومت آ گئی، پھر اس میں ان کی حکومتوں میں آپس میں تبدیلی ہوتی رہی۔ لیکن ہر دفعہ انہوں نے لوکل گورنمنٹ انسٹیٹیوشنز میں قوانین میں ترمیم تو کی، نئے قوانین سازی بھی کی، مگر نئے قوانین میں جو بیسک ڈھانچہ تھا، جو بیسک سٹرکچر تھا لوکل گورنمنٹ انسٹیٹیوشنز کا، وہ انٹیکٹ رہا۔ وہ وہی تھا جو ایوب خان نے متعارف کروایا تھا اور اس کو ماڈیفائی کیا تھا ضیاء الحق نے، اور پھر فردر اس کو ماڈیفائی کیا تھا یہ الیکٹڈ گورنمنٹس نے، ٹائم ٹو ٹائم اس میں چینجز کر کے۔ اور وہ چینجز کیا تھیں کہ تعداد بڑھا دیں، تعداد کم کر دیں، فنکشنز بڑھا دیں، فنکشنز کم کر دیں، پیسے کہاں سے آئیں گے کہاں سے نہیں آئیں گے، یہ سارا ان کا رہا۔ تو اگر آپ بہت ڈیٹیل میں بھی پڑھنا چاہیں گے تو اس کے لیے لٹریچر تو میرا موجود ہے، میری اپنی کتاب موجود ہے، اس میں ڈیٹیل میں ہے۔ لیکن بیسیکلی سمجھنے کی بات یہ ہے کہ سٹرکچر ایک ہی ہے جو ان تینوں ادوار میں رہا ہے۔ پھر اس کے بعد آ گئے جناب مشرف صاحب۔ مشرف صاحب کے زمانے میں اس میں ایک بنیادی تبدیلی آئی ہے کہ وہ سارا سٹرکچر بدل گیا، کانسیپٹ ہی بدل گیا، کہ مشرف صاحب نے ڈسٹرکٹ گورنمنٹس کا کانسیپٹ متعارف کروا دیا، اور وہ ان کا بھی اپنا انٹرسٹ تھا۔ جو ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کا کانسیپٹ تھا وہ پہلے کہیں نہیں تھا۔ پہلے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن جو تھی وہ پروونشل سبجیکٹ تھا، اس میں پروونشل اور فیڈرل گورنمنٹ کے امپلائیز اس میں آتے تھے۔ بعد میں جب مشرف صاحب نے انہوں نے کیا تو انہوں نے ایک نیا کارڈر بھی انٹروڈیوس کیا، اور وہ لوکل گورنمنٹ انسٹیٹیوشنز کے طور پہ ڈسٹرکٹ گورنمنٹس آ گئیں کہ ڈسٹرکٹ کونسلز تھی، الیکٹڈ لوگ تھے جو پورے ضلع کی کرتے تھے، اور جو الیکٹڈ لوگ تھا جس کو یہ ڈسٹرکٹ ناظم کہتے تھے، اس کے پاس وہ ڈپٹی کمشنر کے تینوں ہی نوعیت کے اختیارات تھے، کہ یعنی وہ ضلع کا ڈسٹرکٹ کلیکٹر بھی تھا، وہ ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ کے اختیارات بھی اس کے پاس تھے، اور اس کے ساتھ وہ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریٹر بھی تھا۔ صرف پولیس اس کے کنٹرول سے باہر تھی۔ ڈپٹی کمشنر کے کنٹرول سے باہر ہوتی ہے پولیس، اس کا اپنی ہیرارکی ہوتی ہے، پر وہ ساتھ ساتھ دا مین ایڈمنسٹریٹو اتھارٹی جو ہے وہ ڈپٹی کمشنر ہوتا ہے۔ یہاں ڈسٹرکٹ ناظم کے پاس یہ اختیار نہیں تھا، اس کے علاوہ باقی سارے اختیار اس کے پاس تھے۔ سارے اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز، یعنی جتنی ڈیولپمنٹ اتھارٹیز ہیں، امپرومنٹ ٹرسٹ ہیں، اسپیشلائز سروسز کے ادارے ہیں، وہ سارے کے سارے ڈسٹرکٹ ناظم کے تھے۔ مثال آپ دیکھ لیں کہ یہ لاہور ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہے، یہ ایوب خان کے زمانے میں بنی تھی، پر ایل ڈی اے جو ہے یہ اس پیریڈ میں ڈسٹرکٹ ناظم اس کا چیئرمین تھا، جو لارڈ میئر لاہور کا ہے وہ اس کا بھی چیئرمین تھا، اس کے بعد نہیں رہا، تو یہ ایک الگ سے بات بن گئی۔ تو یہ ایک کانسیپٹ ہے سمجھنے کے لیے کہ یہ سٹرکچر میں تبدیلی ہے، مگر بہت سی اس میں باتیں ایسی ہیں کہ جو ٹرمز اینڈ سٹرکچر میں بنیادی باتیں جو ہیں وہ ان کے فنکشنز جو ہیں وہ وہی ہیں جو پہلے تھے، اس میں اضافہ ہے۔ پر دوسری بات جو مشرف کے ماڈل میں تھی وہ یہ ہے کہ مشرف نے ڈیوالو کر دیے ہیں کچھ پروونشل پاورز، کہ جو صوبے کے پاس اختیارات ہیں، کانسٹیٹیوشنلی صوبے کے پاس وہ اختیارات ہیں، وہ صوبے نے ڈیوالو کر دیے ڈسٹرکٹ لیول کے اوپر۔ وہ 13-14 تھے کہ وہ سبجیکٹس اب صوبہ نہیں کرتا، وہ ڈسٹرکٹ کرتا تھا۔ تو یہ سسٹم جو مشرف والا ہے یہ ایسے ہی چلا، اور یوں کہہ لیں آپ کہ یہ 2001 میں یہ نافذ ہوا، اس کے الیکشنز ہوئے، پھر 2005 میں الیکشنز ہوئے، پھر ماڈیفائی ہو گیا، کچھ فنکشنز آگے پیچھے ہو گئے، تعداد کمی بیشی ہو گئی، پر اس میں الیکٹڈ لوگ تھے جو گورننگ کونسلز تھیں ڈسٹرکٹ لیول کی، اور پھر یونین کونسل لیول پہ، یا میونسپل کمیٹیاں یا میونسپل کارپوریشن، سب میں الیکٹڈ لوگ ہوتے تھے، اس کے میئرز وغیرہ، چیئرمین وغیرہ، وہ سب الیکٹڈ ہوتے تھے، اور الیکٹڈ انڈائریکٹلی ہوتے تھے، ڈائریکٹلی ووٹ سے یونین کونسلر ہی الیکٹ ہوتے تھے، وہ پھر انڈائریکٹلی کالج بنا کے یا برشی آف ان کی جو آفیشیل حیثیت ہے اس کی وجہ سے وہ اوپر کے ادارے بناتے تھے۔ یہ سسٹم چلا ہے پورے
پاکستان کے چاروں صوبوں کے اندر 2010 تک۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ 2010 میں اس میں مشرف صاحب جب برسکدار تھے تو انہوں نے اپنے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ میں ایک شیڈیول ڈال دیا تھا کہ اس میں لکھ دیا تھا کہ یہ جو قوانین ہیں ان قوانین پہ رد و بدل صدر کی پیش کی مرضی کے بغیر نہیں ہو سکتا، کوئی صوبہ نہیں کر سکتا۔ اور یہ لوکل گورنمنٹ کا جو ریلیونٹ لا تھا 2001 والا، سو اس کی بائنڈنگ تھی 14 اگست 2010 تک کہ اس میں رد و بدل نہیں ہو سکتا، تبدیلی نہیں ہو سکتی اور اس کو نظر انداز نہیں کوئی کر سکتا۔ تو 2010 اگست تک یہ ان ایکٹ تھا ہر صوبے کے اندر، لیگلی کانسٹیٹیوشنلی پابندی تھی، اور اس میں لوکل گورنمنٹ کے کونسلرز تھے۔ پر چونکہ وہ لوکل گورنمنٹ کے کونسلر جو ہیں وہ 4 سال کا ٹینیور تھا ان کا، 2001 میں آئے تھے، 2005 میں دوبارہ نئے آ گئے، 2009 میں ان کا ٹینیور ختم ہو گیا تھا، تو نئے الیکشنز ہونے باقی تھے، تو پھر نئی حکومتیں بن گئیں، اور یہ جو کانسٹیٹیوشنل اوبلیگیشنز تھی یہ بھی ختم ہو گئی۔ تو پھر یہ ہوا کہ صوبہ بلوچستان جو ہے اس نے فوری طور پر ایک نیا قانون بنا لیا، بلوچستان لوکل گورنمنٹ ایکٹ آف اسمبلی 2010 میں، پر اس کے تحت انہوں نے الیکشنز نئے نہیں کروائے، ایڈمنسٹریٹرز وہاں کے اداروں کو چلاتے رہے، تو پرانے ادارے وہ کنورٹ ہو گئے نئے اداروں میں انڈر لوکل گورنمنٹ ایکٹ 2010، مگر ان کی نوعیت وہ تھوڑی سی مختلف تھی، ڈسٹرکٹ گورنمنٹ تھیں پر انڈر دی کنٹرول اینڈ سپرویژن آف نان الیکٹڈ ایڈمنسٹریٹر اسٹیٹ فنکشنریز جو کمشنر اور ڈپٹی کمشنرز تھے۔ مگر سندھ میں یہ سسٹم جو تھا اس کو بدلا، اس کی جگہ پہ ایک نیا قانون لیا ہے، اور وہ لوگ پہلے انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے فوری طور پہ اس کے مقابلے پہ اس کو ختم کر کے انہوں نے نیا قانون لائے، اس کا نام پھر انہوں نے لوکل گورنمنٹ پیپلز لوکل گورنمنٹ ایکٹ آف اسمبلی رکھا، مگر وہ اس کے اوپر اپوزیشن کے ان کے ساتھ لڑائی جھگڑا ہو گیا۔ تو اس لڑائی جھگڑے میں جو اپوزیشن کے ساتھ ہوا اس میں انہوں نے اس کا طریقہ یہ نکالا کہ اس قانون کو نافذ کرتے ہی واپس لے لیا اور اس کی جگہ پہ ریسٹور کر دیا جو ضیاء الحق صاحب کا قانون تھا 1979 والا، پر اس پہ بھی اتفاق رائے نہیں تھا، تو پھر اس کے اوپر اتفاق رائے پیدا کرنے کے چکر میں انہوں نے نیا قانون سازی کی۔ اور پھر یہ ایک اور بات ہے جو میں اس کے ضمن میں الگ سے بتاؤں گا کہ وہاں پر کیسے ڈیولپمنٹ ہوئی۔ تو بلوچستان میں لوکل گورنمنٹ ایکٹ 2010 میں بن گیا تھا، سندھ میں 2010 میں بنا تھا، واپس ہو گیا، پھر دوبارہ بنا، پھر وہ اس عمل درآمد نہیں ہوا، تو 2013 میں جا کے وہ بنا جو اب تک موجود ہے، وہ بھی کنٹروورشل ہے، اس پہ بھی ایک رٹ چل رہی ہے فی الحال۔